فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت گھر کرنے لگ جائے تو وقتاً فوقتاً جا کر قبرستان میں قبروں کی زیارت کر کے آیا کرے، اور جو کچھ ہو سکے تو وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ کے آیا کرے۔ فرمایا بار بار مٹی کی ڈھیری کو، بار بار قبر کو دیکھو گے، دنیا کا شوق، دنیا کی لذت اللہ اندر سے ختم کر دے گا۔ مکان بنانے کا شوق ہے، گاڑی بنانے کا شوق ہے، قبر بنانے کا کسی کو آج تک شوق ہی نہیں پیدا ہوا۔ مکان بنانے کے لیے راتوں کو کھڑا ہو کے محنت کر رہا ہے، دن میں محنت کر رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب قبر بنانے کی باری آتی ہے کہتا ہے دیکھا جائے گا، مروں گا تو میرا حساب کتاب میں خود ہی دوں گا، میرے معاملے میں مداخلت کرنے نہ آنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان معاشر کا ذکر کر دیا اور کہا عائشہ جب تک اللہ کا کرم نہ ہوا جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا، جب تک اسے نظر رحمت والی نظر سے نہ دیکھا جنت کا دروازہ کوئی نہیں کھلے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے مسکرانے لگ گئی، کہنے لگی میں تو اس سے بری ذمہ، میں صدیق کی بیٹی تیری گھر والی ہوں، میں تو اس سے بری ذمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھ لیا صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ افضل ہے یا اما فاطمہ تو زہرا نبی کی بیٹی افضل ہے؟ کوئی کہہ دے عائشہ افضل تو فاطمہ کا مقام گھٹ جائے گا، کوئی کہہ دے فاطمہ افضل تو میرے عزیز و سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گھٹ جائے گا۔ اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، جب بھی کسی معاملے میں پھنس جائے اللہ کی رحمت کی طرف دھیان کر لیتے ہیں۔ فرمایا او لوگو عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی، بھلا ایمانداری سے بتاؤ صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا، کہ اگلا جملہ سن لے، فاطمہ علی کی بیوی ہے، عائشہ نبی کی بیوی، بھلا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ مقام بھی دونوں کا بلند پکڑ دیا، رتبہ بھی کر دیا بلند، کہ یہ بیٹی بیٹیوں میں اعلیٰ، یہ بیوی بیویوں میں اعلیٰ۔ اگر بیٹی کی نگاہ سے دیکھا جائے فاطمہ کا بد مقام کوئی فاطمہ کی مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اگر بیوی کے اعتبار سے دیکھا جائے سیدہ عائشہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہے، ان کو اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت والے نبی سارے دکھ سکھ سیدہ عائشہ سے بیٹھ کے پھول لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کتنی کرموں والی رحمت دو عالم علیہ السلام کی بیوی جو رحمت دو عالم علیہ السلام کی رازدار بنی، ہجرت کی رات غار ثور میں دیکھو تو باب نبی کی زندگی کا رازدان ہے، حجرہ مبارک میں دیکھو تو سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی زندگی کی رازدان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مسئلہ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کملی والے اگر مجھے دوبارہ مسئلہ درپیش آ جائے میں مدینے میں آپ کو نہ پاؤں، حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اگر مدینے میں مجھے نہ پائے گی میری عائشہ کے قدموں میں بیٹھ جانا، میں عائشہ کے سینے کو علم و عمل سے اتنا بھر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا زبان عائشہ کی بولے گی، قول سیدہ عائشہ میرا اللہ کا قرآن بیان کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے سامنے مسکرا کے کہنے لگی یا اللہ کیا قیامت کا دن ہوگا میں بھی اللہ کے کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتی؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ اللہ نے اجازت نہ دی، سیدہ عائشہ تو نبی کی بیوی ہو کے بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ یا تو اتنے بڑے بڑے میرے عزیز و دعوے کر رہے ہیں میدان معاشر میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا میدان معاشر میں دیکھا جائے گا، لیکن لگا لے اللہ اکبر اللہ اکبر لگا لے ضد پھر میدان معاشر میں دیکھا جائے گا، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں اللہ کے دربار میں آیا، پتہ لگ جائے گا کون کتنی حیثیت کتنی اوقات اللہ کے دربار میں لے کے آیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچنا،
یہ فرمان علی شان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا. آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ کی نگاہ سے بچنا. اگر پروردگار عالم نے نظر ڈال لی اور یوں فرما دیا یہاں کھڑی ہو جا, یہاں کھڑا ہو جا, یا کھڑی ہو جا, اور یہ بات دنیا میں یوں کیسے کہی تھی؟ عائشہ قسم ہے اس وقت کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, جان چھڑانی اللہ کے دربار میں مشکل ہو جائے گی. کہاوت تھی بڑے لوگوں کی, پہلے تولو پھر بولو. لیکن میرے عزیز اب تو زبان کا ایسا بول ہے, خدا پاک کی قسم ہے, بہن کے آگے زبان کو نکال کر ایسا تیر برسایا, بہن کا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا. ماں کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی بدتمیزی کی. ماں نے کہا انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کے بعد تیرے سے ملاقات بات نہیں کروں گی. خبردار, ماں باپ اللہ کی نعمت ہے, بدتمیزی سے کبھی بات نہ کرنا, نرم مزاج سے ان کے ساتھ بات کرنا. میرے بھائیوں آپ نے بڑے بڑے درس سنے ہوں گے, بڑی بڑی گفتگو سنی ہوگی, تم نے بخاری شریف کی حدیثیں سنی ہوں گی, تم نے قرآن کا ترجمہ سنا ہوگا. میں تو ان پڑھ سا ایک فقیر سا آدمی 6 نمبر کا آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کرنے کے لیے آیا. گھر جانے کے بعد آپ کا میرا جس سے واسطہ پڑے گا, بیوی سے واسطہ پڑے گا, بچوں سے واسطہ پڑے گا, بیٹیوں سے واسطہ پڑے گا, بہنوں سے واسطہ پڑے گا, ماں سے واسطہ پڑے گا, باپ سے واسطہ پڑے گا. خبردار خبردار, یہ اللہ کی نعمتیں تیرے گھر میں باہر ہیں, کسی کی بے اکرامی نہ کرنا. اگر تیرے کڑوے بول سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ گیا, اللہ قبر میں لٹا کے, اللہ جل شانو قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا, اتنا رلائے گا, اللہ اکبر, آنسو ختم ہو جائیں گے, کوئی آنسو صاف کرنے والا نہیں آئے گا. اللہ کی مخلوق کو سوچ سمجھ کر دھوکہ دینا. خبردار خبردار خبردار. فروٹ کی پیٹی کھولتے ہو, صحیح دانے ایک طرف سے اور اعلیٰ دانے اوپر اور دوسرے نیچے رکھ دیتے ہو. اللہ تو دیکھ رہا ہے, خدا کی قسم گاہک نہیں دیکھ رہا. تو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے, تجھے رب ایسا دھوکہ دے گا, خدا پاک کی قسم ہے, قیامت کے دن دائیں بائیں دیکھتا رہے گا, تیرے کندھے پر حوصلے کے لیے ہاتھ رکھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے بھائی عزیز و دوستو بزرگو, دنیا بہت مختصر سی ہے, بڑی لمبی زندگی گزار لی, 4 دن بچ گئے. میرے عزیزو جب سفید بال داڑھی میں آنے لگ جائیں, سر میں سفیدی چاندی چمکنے لگ جائے, سمجھ لو بلاوا آ گیا. اپنا بیگ تیار کر کے رکھو, خدا پاک کی قسم صبح مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے. تمہیں وضو خانے کے پاس ایک کونے میں ایک چرپائی تمہیں نظر آئے گی. یہ چرپائی فرشتے کی, اسرائیل کی گاڑی ہے. جس دن ڈرائیونگ کرتا ہوا اس گاڑی پر تیرے میرے دروازے پر آ گیا, اللہ کی قسم بیٹے کو لے کے جائے گا, بھائی کو لے کے جائے گا, باپ کو لے کے جائے گا, ماں کو لے کے جائے گا, بیوی کو لے کے جائے گا. اس گاڑی کے آنے کی دیر ہے, کبھی گاڑی خالی نہیں جاتی, کسی نہ کسی کو گھر سے لے کے جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی ایسا بندہ دکھا دو میرے عزیزو جس نے اپنے کندھے کے اوپر اپنے رشتہ دار کا جنازہ نہ اٹھایا ہو. ایک اللہ والی کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کے دل کو قرار نہ آیا, ہر جگہ جاتی پھرتی تھی, میرے دل کو چین نہیں آتا, میرا بیٹا فوت ہو گیا. ایک اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھ گئی. اللہ والے نے کہا ہاں میں تیرا بیٹا زندہ کر سکتا ہوں, مولوی جی بتاؤ مجھے کیا کرنا پڑے گا, کتنے پیسوں کا نذرانہ دینا پڑے گا, کتنا صدقہ کرنا پڑے گا, کتنے پاپڑ کتنے جتن بیلنے پڑیں گے. مولانا نے فرمایا یہ پانی کا کچا مٹکا پڑا ہے, اٹھا اپنی پوری بستی میں, پورے شہر میں ایسے گھر سے پانی بھر کے لا جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ. کریا گاؤں گاؤں پھرتے رہی, شام کو تھکار کر مولوی صاحب کے پاس آئی. اور اللہ والے مجھے یقین ہو گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا. میں نے ہر دروازہ بجایا, میں نے کہا بی بی مجھے پانی دے دے, یہ شرط ہے کہ تیرے گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھاؤ. جتنے میرے میں نے محلے کے دروازے کھٹکھٹائے, کسی نے کہہ دیا یہاں سے 2 جنازے نکلے, کسی نے کہہ دیا یہاں سے 4 جنازے نکلے. اللہ اکبر. آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. جاؤ جاؤ شہر خاموشہ ایک بستی کا نام ہے جہاں انسان رات کے اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے, رات میرے عزیزوں دن کے اجالے میں جاتا ہوا ڈرتا ہے.
شہر خاموش ہے، بستی کا نام ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کہیں ٹون کٹ رہے ہیں، کہیں پلازے کٹ رہے ہیں، کہیں میرے عزیزوں اللہ اکبر میرے عزیزوں کہیں محلے کٹ رہے ہیں، اور کہیں میرے عزیزوں طرح طرح کے پلاٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک پلازا ایک ٹون قبرستان کی صورت میں موجود ہے، تمہیں محلے میں پلاٹ نظر آئے گا، قبرستان میں کوئی قبر کی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ جاؤ جاؤ، اپنے کی پرائے کی، سگے کی، رشتہ دار کی، دشمن کی، خاندان والوں کی، کسی کی قبر پہ جا کے پوچھ لو، اس کی قبر کی کنڈی کھٹکھٹاؤ کہ میں تیرے سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا۔ جب صاحب قبر آپ کو جواب دے، بتا کیا سوال پوچھنے کے لیے آیا، اس سے پوچھ لے نبیاں میں تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا۔ بازار کے اندر تو بھاگا بھاگا پھرتا تھا، نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ کپڑے بدلنے کی فکر تھی، پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، نہ جوتا گٹھانے کی تجھے فکر تھی۔ اتنا دنیا کے پیچھے لگا، اتنا مال کے پیچھے لگا، اپنے بھائی کو چھوڑ گیا، اپنی بہنوں کو چھوڑ گیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ گیا، ماں باپ کی دیکھ بھال چھوڑ گیا، اتنا پیسہ کمایا۔ ایمانداری سے بتا، اللہ کی قسم ہے قبر میں بھی ساتھ لے کے آیا۔ ہر قبر سے آواز آئے گی، امیر کی، غریب کی، فقیر کی، استاد کی، شاگرد کی، پیر کی، مرید کی، ہر قبر سے آواز آئے گی کہ ہماری طرح دھوکے والی زندگی گزار کے نہ آنا۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں آ کے پتہ چلا اس مارکیٹ کے اندر نہ ریال چلتا ہے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ چلتا ہے۔ تو فیض کپڑے میں لپٹ کر جب گھر والے یہاں چھوڑ کے چلے گئے تو آج ہمیں معلوم ہوا یہ پاؤنڈ ریال نہیں چلتا۔ خدا کی قسم قبر والے بازار میں صرف رسول اللہ کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاش کرو میرے بھائیو اپنی زندگی کے اندر، اللہ غنی رات کو گھر چلے جانا، سارے جاؤ گے خیر و سلامتی جاؤ، زمینی آسمانی اللہ آفتوں سے بچا کے آپ کو مجھے گھر لے جائے۔ لیکن میرے عزیزو جب گھر جاؤ بستر پر لیٹنے سے پہلے تھوڑا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا، اپنی زندگی کا مراقبہ کر لینا، سوچ لینا صبح فجر سے لے کر رات تک کتنا اللہ کے حکموں کو توڑا، کتنا نبی کے طریقوں کو چھوڑا۔ اگر تیرا دل میرے عزیزو آنکھ تیرے دل کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگ جائے تو سمجھ لینا ایمان موجود ہے۔ اگر نبی کے طریقوں کو توڑنے کے بعد تجھے میٹھی نیند آ جائے، سکون کی نیند تجھے بستر پر آ جائے تو سمجھ لینا دائیں بائیں والی جیب میں پیسہ موجود ہے، سینے میں تیرے ایمان موجود کوئی نہیں ہے۔ بڑی قیمتی دولت تھی، فاشتروا به ثمنا قلیلا، جسے تھوڑے سے پیسوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر دیا، بیٹھ بول دیا پڑے۔ کہا میرے عزیزو ایمان ہے، اگر ایمان ہوتا خدا پاک کی قسم جان دے دیتا نبی علیہ السلام کا طریقہ نہ توڑتا۔ اگر ایمان تیرے میرے اندر ہوتا میرے عزیزو جان نکل جاتی حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ چھوٹنے میں۔ آج میرے عزیزو دیکھ لو چہرے مرجھائے پڑے ہیں، دل مردہ مردہ زخمی زخمی دل ہے۔ آج میرے عزیزو جسم سے نیک اعمال نکلنے کو تیاری کوئی نہیں، زبان گندا بول بول رہی ہے، ہاتھ اچھی چیز پکڑنے کو تیاری کوئی نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا وجود، یہ بنائے ہوا وجود اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، کیا قرآن میں اللہ میں قسمیں بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں، بغیر قسم کے آپ لوگ یقین نہیں کرتے، میں آپ یقین نہیں کرتے، ہمارا مزاج بن گیا۔ یقین جانو اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے جو بندہ مجھے سجدہ کر کے دکھائے، عرش والا اسے انسان کہہ رہا ہے، جو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ فرما رہا ہے انسان تو دور کی بات ہے، جانور تو دور کی بات ہے، جانوروں میں سب سے پلید جانور، سب سے نجس جس کو کتا کہتے ہیں، سور کہتے ہیں، فرمایا جو میرے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے زمین پر تمہیں انسان نظر آ رہا ہے لیکن میرے نزدیک چلتا پھرتا انسان نہیں کتا نظر آ رہا ہے۔ آ جاؤ میرے عزیزو آ جاؤ، امت کو عمال پہ لے کے آؤ۔ شان مصطفیٰ سے امت میرے عزیزو واقف ہو گئی، پروگرام مصطفیٰ سے امت واقف ہو گئی۔ اس وقت امت کو عمال پہ لے کے آؤ۔ کس نبی کے امتی ہو؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کس نبی کے امتی ہو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے فرمایا میرا نبی میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا، مبشرا ونذیرا،
نذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا میں نے بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا۔ آپ نے فرمایا جب یتیم سامنے آ جائے پیار محبت بھرا ہاتھ سر پر رکھ دینا، جتنے بال اس کے سر کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وَنَذِيرًا، ڈرانے والا بھیجا۔ فرمایا یتیم بچہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اگر اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کرے گا، یتیم دیکھ کے رونے لگ گیا، یہ نو آج نہیں تو کل چرپائی پہ لٹا کے تیرا جنازہ قبرستان چلا جائے۔ پروردگار عالم تیرے بچے کو یتیمی کا تاج پہنا کے در در کی ٹھوکرے کھا کے رونے پر مجبور کر دے گا۔ شاہدہ و مبشرہ، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بھیجا۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ غنی، فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کملی والا اللہ کے دسترخوان پہ بٹھائے گا، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، کملی والا اللہ سے جنت کے جوڑے دلوائے گا، کسی بے مکہ کے لیے چھت کا انتظام کرے گا، اللہ عرش عظیم والی چھت کی جنت عطا فرمائے گا۔ وَنَذِيرًا، فرمایا خبردار خبردار، کوئی بیوہ تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، اپنی بیوی سے بیوہ کے سامنے نہ مسکرانا، اپنی بیوی سے بیوہ کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا، چرپائی پہ بیوی بیٹھی ہو تو اٹھ جانا یا اسے اٹھا دینا، اللہ اکبر، مسکرا کے باتیں کرے گا۔ بیوہ عورت نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا اور اس کے دل میں خیال ہے کاش میرا گھر والا بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی مسکرا کے میرے سے باتیں کرتا۔ فرمایا خبردار خبردار، اس کا رونا اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا ان قریب اللہ کفن پہنائے گا، تیری بیوی کو سفید چادر پہنائے گا، در در کی ٹھوکریں کھلوائے گا، تیری بیوی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کروا دے گا۔ یہ امت تو میرا عزیزو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آئی تھی، امت دشمن کہاں سے بن گئی؟ یہ ایک دوسرے کے لیے جذبہ پیار کا جذبہ لے کے آئی تھی۔ یہ امت میرے عزیزو ایک دوسرے کی دشمن کہاں سے بن گئی؟ بھائی سے ایسی کڑوی بات کر رہا ہے، کلیجے کو چیر کے رکھ رہا ہے، بہنوں نے دروازے پر آنا چھوڑ دیا، پھوپھیوں نے بھتیجوں سے فون کرنے پر حال پوچھنا چھوڑ دیا، خالہ بھانجے کے دروازے پہ ڈر کے نہیں آتی کہ ذلیل کر کے مجھے گھر سے نہ نکال دے، چاچا بھتیجے کو دیکھ کے آنکھ نیچی کر رہا ہے، ماما بھانجے کو دیکھ کے آنکھ نیچی کر رہا ہے، بھا لگانی ہے عزت کو، آگ لگانی ہے شان و شوکت کو۔ خدا پاک کی قسم، تیرے ماں کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں، تیرے باپ کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، مکے کے در یتیم کو کیا کے منہ دکھائے گا، جب آمنہ کا لال رو کے کہے گا اوہ ظالم، میں تو دشمنوں کو بھی راضی کر کے آیا تو اپنوں کو بھی ناراض کر کے آ گیا۔ خود ہی تو سناتے ہو وہ عورت جو رحمت دو عالم علیہ السلام پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کی عادت کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ خود ہی تو بتاتے ہو جس کی گٹھڑی اٹھائی اس نے 3 یا 4 میل تک پاک پیغمبر کو ہر قدم پہ گالیاں دی، اللہ اکبر، میرے نبی نے زبان سے اف تک نہ کہا۔ جب وہ مائی اپنے مکان کو پہنچ گئی اس کی گٹھڑی رکھی، کہا اماں جس محمد کو گالیاں دیتی ہے وہی محمد میں ہوں، چیخ نکل گئی، کہا اماں جان میں تجھے اگر بات کا جواب دیتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا، ما بعثت لعانا، اما میں لانتے برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، اما میں لانتے برسانے نہیں آیا، آمنہ کا لال امت پر رحمت برسانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کے کپڑوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑا، ماں کے کرتے میں سراخ دیکھے، ساتھ والے دروازے کی کنڈی بجائی، کون ہے؟ تیرا بھتیجا۔ چاچے نے کہا پھر آ جا اندر، چاچا کھانا کھا رہا تھا، بھتیجا چاچے کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگ گیا، کیوں با خیر تو ہے؟ کہ چاچا تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، چاچا میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، میرے چاچا آج میں نے ماں کے کپڑوں کی طرف دیکھا، اتنے بڑے سوراخوں میں ماں کا وجود نظر آیا، چاچا تیرے پاس کپڑے کی کمی نہیں، چاچا جان اپنے کندھے والی چادر میری ماں کو دے دے تاکہ میری ماں اپنا وجود ڈھانپ لے۔ چاچے نے اسی وقت تیور بدل دیے، کہ اچھا تجھے چادریں دوں، یہ تو چادریں ختم ہو جائیں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ چاچا تو ہی تو تھا جب میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا، تو نے گود میں اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا تھا اور میرے باپ کے ماتھے پہ پیار کر کے کہا تھا او میرے بھتیجے، آج کے بعد جو چرپائی پہ لیٹا یہ تیرا باپ نہیں، جس نے گود میں تجھے اٹھایا یہ تیرا باپ ہے۔ چاچا آج تو پہلی مرتبہ میں تیرے سے چادر مانگنے آیا، تو نے ایسا کڑوا جواب دیا قبر میں میرے باپ کی روح تڑپ گئی۔
وہ نوجوان چچے کے گھر سے واپس آیا، رحمت والے نبی کے صحابی نے اسے روتا دیکھا، کیا بات ہے؟ سگے چاچے سے بڑی امید لے کے ماں کے لیے کرتا مانگنے گیا تھا، چچے نے انکار کر دیا۔ کس نبی کے امتی ہو؟ اللہ اکبر۔ دروازے پر ایک عورت آگے کھڑی ہو گئی، ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس عورت کے پاس چلے گئے۔ امی کیا بات ہے؟ اے نبی صرف پھر کہنا۔ آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا۔ اماں کیا بات ہے؟ سنائی نہیں دیتا؟ بار بار پوچھتی ہو۔ کہ بیٹے تیرے پوچھنے میں مجھے بیٹے کی یاد آ گئی، کہ اماں تجھے دیکھنے میں مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیا بات ہے اماں؟ کہنے کے بچے چھوٹا منہ بڑی بات کر رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں بول، یہاں تو آ کر جانوروں کو بھی بولنے کی اجازت ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ میرے دربار میں تو اللہ نے میرا دل اتنا نرم بنا دیا کہ جانور اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اماں تو انسان ہے۔ کہنے لگی بیٹے میں دکھڑا سنانے نہیں آئی، دل کا ارمان لے کے آئی ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اماں کیا ارمان لے کے آئی؟ کہ بیٹا بڑے دل سے میں نے ایک انسیلا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو اجازت دے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کرتا بنا کے لاؤں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو بھی رہے، سر بھی ہلا رہے۔ کہ اماں ٹھیک ہے میں تیرے کرتے کا انتظار کروں گا۔ کہ بیٹے کرتا لینا کوئی نہیں، مجھے پہن کے بھی دکھانا ہے۔ اماں میں تجھے پہن کے بھی دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چند دن کے بعد کرتا لے کے مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئی۔ رحمت والے نبی خوشی خوشی اٹھے کہ اماں پہن کے دکھاؤں، دیکھنا چاہتی ہے کہ جی۔ صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہو گئے، پیوند والا 12 پیوند والا کرتا اتارا۔ اللہ غنی، یہ کرتا کبھی 12 پیوند والا ہوتا، کبھی 17 پیوند والا کرتا ہوتا۔ کس وقت اس کی نشاندہی تب ہوئی جب آمنہ کا لال مکے کا در یتیم سونا نجپال نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اما عائشہ نے یوں گود میں سے سر اٹھایا، اما عائشہ نے چرپائی پہ نبی پاک کا سر رکھا، دروازے پر گئی، حجرے مبارک کے پردہ ہٹایا۔ بلال جی اما جان میرے پاس آ جا۔ اما عائشہ نے رو کے دکھایا۔ بلال کہنے لگے اما کیا ہوا؟ کہ ممبر پہ بجا کر اعلان کر دے، نبی کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے محمد دنیا سے رخصت ہو گیا، ساری نبی کی امت یتیم ہو گئی ہے۔ اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو نبی کی بیویاں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں کر کے سینے مبارک کا ہلایا۔ کون؟ ام سلمہ۔ کہنے لگی اللہ کے نبی ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے چلے گئے؟ اما ام سلمہ کہتی ہے میں نے صرف یوں کر کے ہاتھ لگایا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کئی مرتبہ میں نے غسل کیا، کئی مرتبہ میں نے وضو کیا، اس ہاتھ سے کئی مرتبہ میں نے کپڑے دھوئے، اس ہاتھ سے کئی مرتبہ میں نے برتن دھوئے، موت آ گئی ساتھ کی ہتھیلی سے نبوت والی خوشبو ختم نہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے چادر جو حضور نے آخری وقت میں اپنے اوپر لی تھی، چادر کے بھی کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ایک چادر حضور نے بیٹی فاطمہ کو دی، ایک چادر حضور نے بیٹی زینب کو دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے وقت چادر دی، پتہ ہے وہ چادر اس پہ کوئی گوٹی کا کام نہیں ہوا تھا، کوئی تلے کا اس چادر پہ کام نہیں ہوا تھا۔ یوں کر کے پیغمبر نے چادر کو کھول کے دیکھا، 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کے وقت حضرت علی کے بھائی عقیل دروازے پہ رخصتی لینے کے لیے کھڑے ہیں، حضرت علی فاطمہ کی ڈولی کے لیے لینے کے لیے دروازے پر آئے۔ حضور نے 17 پیوند والی چادر سیدہ کے سر پہ ڈالی اور سیدہ کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگایا۔ اتنا روئے سیدہ اس سے فرمانے لگی، عرض کرنے لگی ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی آج یہ 17 پیوند والی چادر دیتے تیرے سر کے اوپر محمد کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، لیکن میری بیٹی پریشان نہ ہو، 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تمہیں ہاتھوں سے بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک چادر رحمت والے نبی نے سیدہ زینب کو دی جب مکے پاک سے دکھوں کی ماری آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مدینے گئے حضور کے آگے گال کر دیا، رحمت والے نبی نے بیٹی کی گال پہ ہاتھ پھیرا، اے زینب کیا ہوا؟ کہ ابا جان
تجھے نشان نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. تو مجھے مکے چھوڑ کے آ گیا تھا. اللہ کا دین کا اللہ کے دین کو سنبھالتے مجھے مکے والوں نے اوپر تھپڑ بھی مارا ہے. کون زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دکھوں میں دنیا سے چلی گئی. حضور حجر مبارک کے پاس آئے. سیدہ زینب کو دیکھا. کون میری بیٹی کو غسل دے گا؟ یا رسول اللہ میں دوں گی، یا رسول اللہ میں دوں گی. فرمایا غسل دینے کی اجازت ہے، کفن دینے کی اجازت کوئی نہیں. بار بار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل دینے والی جگہ پہ آتے. میری بیٹی کو غسل دے دیا، ابھی دے دیا جا رہا ہے. پھر دوبارہ تشریف لائے. جی یا رسول اللہ میری بیٹی کو غسل دے دیا، یہ ابھی دیا جا رہا ہے. پھر آواز ہے اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی بیٹی کو غسل دے دیا. حضور علیہ السلام گئے. فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ میں کفن خود لے کے آ رہا ہوں. تو سے والو تم نے اپنی بیٹی کے جو ہے اس کا جوڑا اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا. میرے بڑے بڑے باپوں کو دیکھا بچی کے کپڑے تھیلے میں بھر کے لے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس حوصلے والے باپ کو کیا وہ دکھاؤ گے جو بیٹی کا کفن لے کے آ رہا تھا. حضور علیہ السلام جلدی سے حجر پاک میں تشریف لے گئے. کندھے مبارک والی چادر اتار کر تہمت کی جگہ باندھ لی. تہمت والی چادر اتار کر لپیٹ کے سیدہ زینب کے پاس تشریف لے آئے. دروازہ بجایا، اندر ہاتھ کر کے چادر پکڑائی. کہا میری بیٹی کو یہ چادر دے دو. اللہ اکبر. جب سیدہ زینب کو اس چادر میں کفن دے دیا گیا حضور علیہ السلام بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے. کہا بیٹی تیرا باپ تجھے جہیز تو نہیں دے سکا لیکن کفن ایسا دے دیا دنیا کے سارے ریشم کے کپڑے تیرے باپ کی کفن تیری باپ کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دنیا والو اللہ اکبر. کوئی اپنی بچی کو، کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے عزیز کو کفن دے گا اس پہ مجھ کو عمر لگا کے دے گا. جو محمد نے بیٹی زینب کو کفن دیا ابھی ابھی یہ کفن محمد کے وجود سے لگ کے آیا ہوا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سیرہ مبارک سے چادر نیچے کی. 1 2 3 4 5 6 7 ام سلمہ نے کوڑی ماری. حفصہ یہ گنتی گننے کا وقت نہیں ہے. امت یتیم ہو گئی، ہم بیوہ ہو گئی. اللہ اکبر. اما حفصہ کہنے لگی میں گنتی نہیں گن رہی، رسول اللہ کے مبارک برکت والے کرتے پر پیمند گن رہی ہوں. جب پیمند گنے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا او لوگو، او نبی کے یارو، اور نبی کے غلاموں جاؤ تو سے والوں کو پیغام دے دو کپڑے لگتے پر قتل و غارت نہ کرنا. اس نبی کے امتی ہو آخری وقت میں جو کرتا پہن کے گیا اس کرتے پر بھی 12 پیمند لگے ہوئے تھے. آج انسان کی زندگی کا معیار ہی کپڑا ہے. ہاتھ میں گھڑی ہو، موبائل ہاتھ کے اندر ہو، کپڑا میرے عزیزوں کاٹن والا لش پشی کی کپڑا پہنو کہتا میرا معیار ہے. جس نے اپنی زندگی کا معیار اپنی عزت کا معیار سمجھا اس سے بڑا بے قیمت آدمی ہے ہی کوئی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈر ڈر کے قدم رکھتا زندگی گزار کے آیا ہو. باقی میرے بھائی یہ سارے دنیا کے سودے ہیں. اللہ غنی. کرتا لے کے آئی اماں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کرتا کیا. بھائی میں تجھے پہن کے دکھاؤں. ابو بکر عمر ادھر آ جاؤ، میرے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ. پیمند والا کرتا اتارا، نیا کرتا پہن لیا حضور علیہ السلام کے اماں کے سامنے. اماں بتا کیسا لگ رہا ہوں. اماں بھی بڑی سیانی تھی. اگر کہتی کرتا بڑا سونا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان زیادہ ہو جاتا، پہننے والے کا شان کم ہو جاتا. کتنی سیانی ماں تھی تو بوڑھی کتنی عقل والی بات کر کے چلی گئی کہ محمد جب تک میرے ہاتھوں میں تھا یہ کپڑا بے قیمتی تھا. یہ کپڑا تیرے وجود کے ساتھ لگ گیا، یہ کپڑا بھی زمین آسمان سے اونچا ہو گیا. وہ دعائیں دے کے گئی، حضور نے اسے بھی دعائیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے تم نے بہن کو ریڈی والے کے ساتھ میں آیا تھا، تم نے بہن کو پرچون والے کے ساتھ میں آیا تھا. اللہ اکبر. بھائی جب تیری بیٹی کی شادی ہو تیری بہن تیری بیٹی کے لیے جوڑے لے کے آئے، یوں نہ کر کے یوں نہ پھینک دیا کر بلکہ سر پہ اٹھا کے کمرے میں چلا جایا کر. یا اللہ شادی کے دنوں کی لاج رکھنا بہن جوڑا لے کے آئی ہے. یا اللہ لاج رکھنا بہن جوڑا لے کے آئی ہے. 2,000 کے جوڑوں کو لات مار دے بہن جو 600 روپے کا جوڑا لے کے آئی ہے. خدائے پاک کی قسم پہن کر دکھا. دنیا کہے گی پتہ نہیں کہاں سے کپڑا لایا، لیکن عرش والا کہے گا اس کپڑے میں جو بہن نے دیا پہن کے بڑا سونا لگ رہا. سبحان اللہ. اس نبی کی امتی ہو تمہارا. میرا نبی دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، دل جوڑنے کے لیے آیا.
خدا نے بیوی دے دی، غریبوں کی دعوت قبول کیا کرو۔ ہاں میرے عزیزوں، امیروں کی کوٹھیوں میں بیٹھنے سے بہتر غریبوں کی جھوپڑی میں بیٹھ جایا کرو، کیونکہ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدینے میں سب سے پہلے جب آ کے مہمان بنے، غریب بڑے صحابی کے مہمان بنے۔ کس صحابی کے مہمان بنے؟ بارش آیا کرتی تھی، اس کی چھت بھی ٹپک جایا کرتی تھی۔ تیسرا موضوع باتوں کے اندر آ گیا، کہے بغیر نہیں رہوں گا، جب طلع البدر علینا بالصدیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو ایوب انصاری گھر کے کونے میں آ کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے، بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، ہائے تیرے غم مجھے لگ جائے۔ کہاں چلی گئی وہ پاک بیویاں جو اپنے شوہروں کے غم کو دور کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو کہتی تھی کیوں رو رہا ہے میں ہوں نا، اللہ کرے تیرے آنسو مجھے مل جائے، میری خوشی تجھے مل جائے، اللہ کرے تیری بیماریاں مجھے مل جائے، میری صحت اللہ کرے تجھے مل جائے۔ لیکن میرے عزیزو آج بندہ مر رہا ہے بیوی کی کڑوی زبان کی وجہ سے مر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے التقا بچہ کرو، التقا بچہ کرو، تم نے محمد کی امت بنانی ہے، نسل چلانی ہے۔ تمہاری اولاد کے اندر عزت آ گئی، تمہاری عزت بچ جائے گی۔ تمہاری اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا، خدا کی قسم تمہاری عزتوں کا گھروں سے جنازہ نکل جائے گا۔ بیوی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، کیا وجہ بنی ہے تیرے چہرے کی ہنسی کہاں چلی گئی؟ تیری میری بیوی نے بھی گھر میں پوچھا کیوں چہرہ لٹکا کے آیا ہے؟ ہمیں روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، ہمیں تو تیری زندگی کا ساتھ چاہیے۔ اتنا بڑا بندے کا، میری بہن اگر سن رہی ہے، اتنا بڑا اتنے بول سے کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تیرے لیے تو صبح گیا تھا، شام کو آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کھپ کے آیا، کہاں کہاں دھکے کھا کے آیا۔ انتظامیہ نے ڈنڈے مار کے ریڑھی پرے کر دی، دکان والے نے کہا یہاں نہ کھڑی کر، اسے بھوک لگی، خدائے پاک کی قسم چنے کھا کے گزارا کر لیا۔ اسے پیاس لگی، مسجد میں آ کے ٹوٹیوں سے پانی پی کے چلا گیا۔ دیکھ تو صحیح اس کے کپڑوں کی حالت، دیکھ تو صحیح اس کے چہرے کی حالت۔ پھر بھی کہتی ہے تو نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ کولو کے بیل کی طرح خدا کی قسم حد میں جوت دیا، کولو کے بیل کی طرح اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا، اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو پیغام دے کے جا رہا ہے میرے بچوں 4 بچے تھے، میں نے سوچا تھا بیٹھ کے کھاؤں گا، لیکن یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے۔ نصیبوں والا باپ ہوتا ہے جسے اولاد کی ہاتھ کی حلال کی کمائی مل جاتی ہے، ورنہ میرے عزیزوں اپنے لوگوں کو خدا کی قسم بے گور و کفن پڑے دیکھا۔ اللہ اکبر، عیدی سینٹر والوں کا کفن آیا، 4 بیٹے ملازم ہیں، 1 بیٹی کی کمائی سے باپ کے لیے کفن نہیں آیا۔ عجیب عجیب عجیب۔ سارا دن لوگوں کے فون پہ دکھڑے سنتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ میرے عزیزوں کو شکوہ میرے صحیح ہے، خدا کی قسم کانوں میں درد ہو جاتا ہے، نمبر ہی چھوڑتا ہوں یا بس نہیں سنا جاتا، دل زخمی زخمی سا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آئے میں مر جاواں خیر ہوئے۔ کہنے لگا آج حضور علیہ السلام مدینے میں مہمان بن کے آ رہے ہیں، جس گلی میں گیا کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے۔ کہنے لگے تو وہ حوصلہ کیوں بس کر کے بیٹھا؟ میں کیا کروں؟ اللہ غنی، ایک دابڑا ایک برتن اٹھایا، کہا جا سامنے کنویں سے پانی بھر کے لا، کیا کرے گی؟ کہا جتنا تجھے کہا وہ تو کر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں پانی بھر کے لایا، میری بیوی گھر کے ویڑے میں جھاڑو دے رہی تھی، میں نے کہا کون آ رہا ہے؟ کہا تو نے نہیں کہا آج اللہ کا نبی مہمان بن کے آ رہا ہے، کہا تیرے ویڑے میں آئے گا، کہنے لگی درخواست سپریم کورٹ میں دے دے وہی فیصلہ فرمائے گا۔ ابو ایوب انصاری نے کہتے ہیں میری بیوی نے جھاڑو دے دیا، میری بیوی نے جھاڑو دیا، میں نے پانی چھڑکا دیا، جب سب چیز سے فارغ ہو گئے، میرا دل میرے منہ کو آ رہا تھا، کلیجہ میرے منہ کو آ رہا تھا، ہائے میرے گھر کے آگے سے سواری نہ گزر جائے۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے کہنے لگی ہاتھ اٹھا میں دعا کروں گی تو آمین کہنا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں پتہ میری بیوی نے کیا کہا؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تھا تو کر دے۔ یا اللہ نبی کی سواری کرو ہمارے گھر کی طرف موڑ دے، یا اللہ نبی کے دل کے اندر بات ڈال دے کہ ہمارے کچے سے ویڑے کو اللہ اکبر قدم رکھ کے آباد کر دے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی رو رو کے دعا کر رہی تھی، میں آمین کہہ رہا تھا، اتنے میں مدینے کی گلی میں شور ہوا حضور آ گئے حضور آ گئے۔ کہ لگے میں اور میری بیوی پھدک کر اچھل اچھل کر دروازے کے پاس
جا کے کھڑے ہو گئے. جب حضور کی سواری گھر کے قریب آتی رہی, میرا گلے جب کو آتا رہا, آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے. رحمت للعالمین کی سواری جب میرے سامنے آئی, اللہ اکبر, حضور کی سواری نے اونٹ نہیں رہی, وہ اپنی گردن کو ڈالا ہمارے گھر کے ویڑے میں, یوں کر کے جھانک کے دیکھا اور اپنے پیر گھٹنوں کو یوں کر کے جوڑنا شروع کر دیا. آپ نے اونٹنی کی باہر اس کی گردن کے اوپر ڈال دی. جب اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی, آپ سواری سے اترے, آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ ابو ایوب کہنے لگے, وہ چل کے کہنے لگا یا رسول اللہ مکان میرا. آپ نے فرمایا مبارک ہو, مبارک ہو ابو ایوب انصاری, تو بے زبان بن گیا, محمد رسول اللہ تیرا مہمان بن گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. عظمت صحابہ. زندہ باد. عظمت اہل بیت. اکابرین علماء دیوبند. ماشاء اللہ. ابو ایوب انصاری کتنے مقدروں والا, اللہ کا نبی اس کا مہمان بنا. اور قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے مقدروں والا, جو رسول اللہ کے روزے کا مہمان بنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اعزاز بھی الحمدللہ ہمارے قابلین کو ہی ملا ہے. بے شک بے شک. واللہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو حرمین شریفین کی زیارت میں چلے گئے. سلوی صاحب پچھلے سال کی بات ہے, 7-8 میل میں جس دروازے سے مدینہ شریف میں جاتا, ایک نوجوان اتنی تی داڑھی, کراچی کا, 20-19 سال کی عمر تھی. اللہ اکبر, وہ گیٹ لوہے کا, اس کو پکڑتا, حضور کے روزے کو یوں کر کے دیکھتا. میری بیوی نے نشاندہی کی, کہنے لگی حنان یہ لڑکا پتہ نہیں یہاں کھڑا ہوتا ہے, 7-8 دن ہے نمازوں میں یہاں کھڑا ہوتا ہے, نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے. ایک دن میرا عزیز ویل چیئر میری پتہ نہیں کہاں چلی گئی, میں باہر آ کے جو کرسی پڑی تھی بیٹھ گیا. اس نوجوان کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹے ادھر آگے. میں نے کہا کہاں کے رہنے والا؟ کا کراچی کا. میں نے کہا اندر کیوں نہیں جاتا؟ روزہ رسول اللہ مواجہ شریف باب السلام باب رحمت موجود ہے, اندر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر, باہر ہے 70,000 فرشتوں کا نزول ہے. یہاں اس نے سر رکھا اور سر رکھ کے رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب 8 دن ہو گئے مدینے میں آئے, قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملتی. حضور علیہ السلام کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا, میں سلام کروں گا, جواب آپ نے فرمایا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے بتا کراچی میں کون کون سے گناہ کر کے آیا ہے. بولنا عمل پلے کوئی نہیں, حضور کے روزے پر جاتے ہوئے خدا کی قسم مجھے ڈر لگ رہا ہے. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا, میں خدا کی قسم جنت البقیع میں نہ گیا. حالانکہ نیپال کے لوگ, انڈیا کے لوگ میری ویل چیئر مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھماتے پھرتے تھے. خدا پاک کی قسم ہے, عرب والے پہچان گئے, ریاض الجنہ میں کھڑے پولیس والے پہچان گئے. جب میری ویل چیئر آتی تھی لوگوں کو 2-2 نفل پڑھا کے نکالتے تھے. مجھے کہتے حجی حجی بس بس بس, جیسے جیسے بولتے تھے. کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی میں بول لیتا تھا, کہتے پڑھتا رہے پونا گھنٹہ. آخری دن ہے, اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا جھوٹ بولوں تو خدا کی قسم قیامت کے دن میرے عزیزو جو اللہ چاہے میرے ساتھ کر دے. آخری دن تھا, دل کے اندر مولوی صاحب بڑی تڑپ تھی. میں نے کہا جا آخری مرتبہ حضور کے روزے پہ سلام ہے. اللہ کی قسم عادل چند اٹھ کر رہنے والا, بڑا ہی خدمتگار تھا, میری ویل چیئر لے کے کہنے لگا مولانا ویل چیئر آپ کس لیے چلاتا ہوں, مجھے بھی حضور کے روزے پہ کھڑے ہونے کا موقع مل جاتا ہے. ویل چیئر گزر گئی مواجہ شریف کے سامنے, صدیق عمر کی کمرے ان کے سامنے سے گزر گئی. میں نے یوں مڑ کے دیکھا, 9:40-45 منٹ تھے. میں نے یوں مڑ کے دیکھا, میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی اپنے روزے سے جدا کر دیا, پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو کہ نہ آنا ہو. میں تو سلام بھی نہ پڑھ سکا. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میری ویل چیئر کو یوں کر کے کس نے پیچھے گھسیٹا اور بالکل حضور کے روزے والے سراغ کی طرف مواجہ شریف کے سامنے کر دیا. واللہ پتہ نہیں 15 منٹ یا 20 منٹ میں سلام پڑھتا رہا, وہ سلام سنتے رہے, میں سلام کہتا رہا, وہ سلام. دل خدا کی قسم مطمئن ہو رہا تھا, ادھر سے سلام جا رہا تھا, روزہ انور سے حضور کے سلام کا جواب آ رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. عظمت رسالت. عظمت صحابہ. زندہ باد. عقیدہ حیات النبی. زندہ باد. راندوا سے عقیدہ حیات النبی. امام اہل سنت حضرت توسوی. اکابرین علماء دیوبند. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ عمرے پر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے چلے گئے. مرید سیدھے دوڑے حضور کے روزے پہ چلے گئے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میرے عزیز صفہ کے چبوترے پہ کھڑا روتا رہا.
3 دن تک حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نہیں گئے. مریدوں نے کہا وہاں تو کہتے تھے کہ کاش اللہ اکبر میں مدینے کی مٹی بن جاؤں, یہاں حضور کے روزے پہ نہیں جاتے. رو کے فرمانے لگے, ڈر کے مارے نہیں جاتا. حضور نے فرمایا اے قاسم نانوتوی ہندوستان سے کیا لے کے آیا, کیا جواب دوں گا؟ مریدین کہتے ہیں تہجد کے وقت ہم اٹھے, اللہ اکبر, ہم ریاض الجنہ میں تہجد پڑھنے کے لیے گئے. ہم نے دیکھا مواجہ شریف کے سامنے قاسم نانوتوی رو بھی رہا تھا, اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہا تھا. ایک مرید نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ آج مجھے خود بلایا. اللہ اکبر, میں نے سلام کیا, جواب بھی دیا, میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا. نوتوی کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے آج شہر میں چڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے خدا پاک کی قسم, یہ ایک اعزاز بھی ہمارے کابرین کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. میں کسی کے کابرین کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, میں تو اپنی بات کروں گا. مجھے پتا ہے میرے گھر کے اندر کیا ہے. اللہ اکبر, وہ عورت حضور علیہ السلام نے کرتا پہنایا, دعائیں دے کے دعائیں لے کے چلی گئی. صحابہ کی صفوں کو چیرتا چیرتا عبد الرحمن مدینے کا بڑا تاجر ہے, کپڑے کا تاجر, مال کا تاجر, برتنوں کا تاجر, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. صحابہ اکرام کے درمیان میں سے ادھر ادھر سے آگے. حضور علیہ السلام کے کپڑے مبارک کو پکڑا, بڑا ہی سونا ہے جی, یہ سلائی تو بہت پیاری ہے, یہاں سے بہت سلا ہوا. حضور دیکھ رہے, ہنس رہے ہیں. آپ نے میں عبد الرحمن تیرے اس کپڑے کی تعریف کرنے کو سمجھ گیا. اللہ کے نبی کیا مطلب؟ عبد الرحمن لگتا ہے یہ کپڑا کرتا تجھے بڑا پسند آ گیا, تجھے چاہیے؟ جی. آپ نے یوں گریبان کی طرف صحابہ اکرام نے کو نہیں ماری. عبد الرحمن تجھے پتا نہیں پیمن والا کرتا ایک ہی ہے, دوسرا ہے کوئی نہیں. تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے, جا جتنے کپڑے لے لے, میں تجھے جوڑا سلوا دوں گا. آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ, آج دریائے کرم جوش میں آ گیا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا, عبد الرحمن بن عوف کو دے کے پیمند والا کرتا پہن کے خاموشی سے اندر چلے گئے. صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی تجھے کیا بلا ضرورت پڑی تھی؟ ابھی تو عورت دے کے گئی تھی, 2-4 دن کے بعد مانگ لیتا. کہتا بدر کہنے لگے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے, تم کیا سمجھے میرے پاس کپڑے کی کمی ہے, تم کیا سمجھے میرے پاس کرتے کی کمی ہے؟ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے, میں نے یہ ہٹانے کے لیے پہننے کے لیے نہیں لیا, بلکہ اپنے سر پہ رکھ کر اپنے گھر کی طرف چلتے بنے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کہاں جا رہے ہو؟ کہ کرتا جاؤں گا, اہل مدینہ کرتا لے کے جاؤں گا, اہل مدینہ کو زیارت کراتا جاؤں گا. ابھی نبی کے جسم کے ساتھ لگ کے آیا ہے, اپنے گھر لے جاؤں گا, اپنی بیوی اپنے بچوں کو دکھاؤں گا, پھر اس کرتے کو لپیٹ کر اللہ اکبر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دوں گا. پھر سارے بچوں کو اپنی بیوی سمیت بٹھاؤں گا اور کہوں گا تمہاری حیاتی میں اگر میرا جنازہ اٹھ جائے, غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ دینا, مجھے کفن محمد کا کرتا دے دینا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھے گا عبد الرحمن کیا لے کے آیا؟ کہ جھولی جاڑ کے دکھا دوں گا, عمل پلے کچھ نہیں, کفن کے طور پہ تیرے محمد کا کرتا لے کے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, زندہ آباد. اللہ غنی. اب آؤ بات اس بچے کی کرتے ہیں. صحابی نے یوں کر کے آنسوں کو صاف کیا, قربان جائے. صحابہ میرے عزیزوں, خدا پاک کی قسم ہے, غیروں کے بچے کو آنسوں کو صاف کر گئے, نبی کے خاندان کو صحابہ کیسے رلائیں گے؟ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ساری رافیت ایک طرف ہو جائے, جاؤ توسوی کی قبر پہ جا کے اللہ اکبر, جا کے حضرت توسوی تو کہاں چلا گیا, کتے کو سانپ کو پھر سر اٹھانے کا موقع مل گیا. خدا پاک کی قسم, پسماندہ سے علاقے میں ایک مرد قلندر تھا جسے دنیا عبدالستار کے نام سے جانا کرتی تھی. جہاں جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, صحابہ کی عزت کے جھنڈے گاڑ دیا کرتا تھا, رافیت کو بگا دیا کرتا تھا, خارجت کو بگا دیا کرتا تھا. توسے والوں کتنے مبارکباد کے مستحق لوگ ہو, کتنے مقدروں والے لوگ ہو, اس دھرتی نے عبدالستار توسوی جیسا مرد قلندر دیا. خدا پاک کی قسم, خیبر سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر بلوچستان تک, بلوچستان سے لے کے پنجاب تک, واہ توسوی تیری ذہانت کے کیا کہنے, تیرے علم پڑھنے کے کیا کہنے, تیرے مناظرے کے کیا کہنے. اللہ نے یہی بات اس کی اولاد کے دلوں کے اندر اتار دی. رب اکبر کی قسم ہے, جہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ, صحابہ کے نعرے بلند کرتے جاتے ہیں. جو نعرہ توسوی نے آپ کو مجھے سکھایا, آج توسے کی سرزمین پہ عبدالحنان وہی نعرہ لگانے آیا.
ہاتھ کھڑے کر کے 5-7 مرتبہ کہہ دو صحابہ 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 صحابہ. اتنی سی آواز بلند آواز سے ذرا صحابہ اور بلند آواز سے صحابہ 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 اور بلند آواز سے صحابہ 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 صحابہ. رب اکبر کی قسم ہے تیری توہی میں عکس بات میں آ رہا ہے. فرشتہ یہ ہاتھ لے جا کے عبدالستار توسوی کی قبر میں دکھا رہا ہے. جو محمد کے غلام زندہ موجود ہے, جو نبی کے غلاموں کو ترانہ دے کے آیا ہے, تیرے جانے کے عرصے کے بعد بھی آج وہ ترانہ رات کے 12 بجے ان کی زبان پہ آ رہا ہے. حضرت توسوی نے پوچھا ہوگا کیا ترانہ؟ فرشتے کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر امیر غریب عالم فقیر جاہل. آج ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. کفر کے منہ پر تمہارا ہاتھ اٹھانا لعنت بن کے برس رہا ہے. کہہ دو شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ. رات میرے عزیزوں, اگر میرے علماء اکرام کو, میرے سر کے تاج کو اگر یہ جملہ پسند آئے, رات 1:30 بج رہا تھا, یہی ٹائم تھا, آگے پیچھے تھا, خدا پاک کی قسم میں نے کہا پوری ختم نبوت کانفرنس کا ایک مقصد ہے میرے عزیزوں, تسبیح بعد میں لے کے جانا, باہر سے ٹوپی بعد میں لے کے جانا, یہاں کھڑے ہو کے نیت کر کے جاؤ. جب بھی گھر سے نکلا کرو مسجد کی طرف جاؤ, جب بھی گھر سے نکلا کرو کھیتی باڑی کی طرف جاؤ, ایک قدم اٹھایا کرو اور کہہ دیا کرو قادیانیوں قادیانی مرد آباد. دوسرا قدم اٹھایا کرو, کہہ دیا کرو ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جب تمہارا جنازہ ان گلیوں کے پاس سے گزرے گا, آسمان والے تو گواہی دیں گے لیکن زمین کا ذرہ بھی کہے گا یا اللہ یہ امار بزدار نہیں جا رہا, یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا سونے کا علی کملی والے محمد کا غلام جا رہا. پھر کہہ دو ذرا ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت. تمہاری آواز کیوں کہاں چلی گئی؟ پھر آواز بلند کر کے ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. ان ہاتھوں کو ختم نبوت کا اقرار کروایا کرو. خدا پاک کی قسم ہے یہ ہاتھ کا اٹھنا اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ, میں اللہ سے کہہ دوں یا اللہ اپنے بندوں کے, اپنے نبی کے امتیوں کے ہاتھ اٹھتے دیکھ لے. یا اللہ جو نبی کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہاتھ اٹھے, اللہ تیرا وعدہ ہے وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا, اس ہاتھ کے ساتھ وجود بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو شان صحابہ, شان صحابہ, ختم نبوت, ختم نبوت. خدا پاک کی قسم ہے یہ 2 جملے شان صحابہ ختم نبوت ابھی ابھی حضور کے روزے میں پہنچ گئے. ذرا کان لگا کے سننا, خدا پاک کی قسم صدیق بھی مبارکباد دے رہا ہے, صدیق کا نبی مصطفیٰ بھی مبارکباد بھیج رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, شان رسالت زندہ آباد, شان رسالت زندہ آباد, ناموس صحابہ زندہ آباد, شان صحابہ زندہ آباد, عظمت صحابہ زندہ آباد, طاقت صدیق زندہ آباد, عدالت فاروق زندہ آباد, خدا کی قسم کی عثمان زندہ آباد, شجاعت علی زندہ آباد, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر, ختم نبوت زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بتائیے مولانا میرے عزیزوں سفید داڑھی کے ساتھ اتنے جذبات کے ساتھ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ نعرہ نہ لگا کے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, حالانکہ ہمارا شکوہ بنتا کوئی نہیں, لیکن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب آصف رضا علوی کتے نے صدیق کے شان میں گستاخی کی, یا اللہ میں سوتا کیوں رہا, پاکستان کے سنی جوان کو اطلاع نہ کرتا, مجھ بوڑھے کو اطلاع کر دیتا. خدا تیری عزت کی قسم ہے, نبی کی ناموس کی قسم ہے, میں بوڑھا اسلام آباد کی سرزمین پر جا کر صدیق کے دشمن کا گلا کاٹ کے آ جاتا اور دنیا کو بتلا دیتا جوانوں تم پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. نبی کی پگڑی کو صدیق کی صداقت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم بوڑھے ہی موجود ہیں. اللہ اکبر. ان بوڑھوں کو میرے عزیزوں ان کے جذبوں حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے کہہ دو شان صحابہ, شان صحابہ, تاج ہوتا ختم نبوت, تاج ہوتا ختم نبوت, تاج ہوتا ختم نبوت. اللہ آؤ میرے عزیزوں بات کو سمیٹے. صحابی نے یوں کر کے آنسوؤں کو صاف کیے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ مدینے کے یتیم کے آنسوؤں کو صاف کر رہا ہے, محمد کی بیٹی کو صحابی کیسے رلا سکتا ہے؟ بے شک, بے شک. بڑا نقطہ ہے ماشاءاللہ.
شیخ بڑی بات. مدینے کے یتیموں کے صحابی وارث بن گئے. نبی کا خاندان کیسے لاوارث بن سکتا ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا او میرے یاروں، او بعد میں آنے والے میرے پیارے امتیوں، جہاں قرآن اور مبارک زندگی دے کے جا رہا ہوں، میں فاطمہ بھی تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، عائشہ کی عزت بھی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میں اپنے ننھے نواسوں کو جن کو گود میں اٹھا کے پیار کیا کرتا تھا وہ نواسے تمہیں دے کے جا رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا تو سے والو اگر رسول اللہ نے یوں دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا میں حسین کو چھوڑ کے آیا تھا جس کے رونے پہ میں نے نماز کو مختصر کر دیا تھا، بتاؤ تم نے حسین کے گلے پہ چھرا کیوں چلایا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب نانا رونے لگ جائے گا، نواسا سامنے کھڑا ہوگا، کون کہتا ہے تمہیں جنت میں جائے گے؟ خدا کی قسم حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا پچھلے سال میرے عزیزوں میں جنت البقیع میں نہ گیا. میری گھر والی کہنے لگی چل، میں نے کہا میرے نہیں جانا. بچے کہنے لگے ہمیں لے کے جاؤ، کچھ قبروں کا مجھے پتا ہے. اللہ اکبر، اللہ پاک گھر سے ہر سال لے جاتے ہیں. میں نے کہا میرے نہیں جانا. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا جاؤ، راز کی بات ہے، جب پاکستان جاؤں گا پھر بتاؤں گا. میں نے جب اپنے بچے کو دیکھا میں نے یوں کر کے ہلکی سی نظر میں نے جنت البقیع کے دروازے کی طرف اٹھائی، یوں کر کے نیچے کر لی. جب واپس آ رہے جگر والی کہنے لگی راز بتا. میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ اس فاطمہ کی جنت البقیع میں قبر ہے جس کے سر سے دوپٹہ اترا، سورج بھی بادلوں میں جا کے چھپ گیا. عبدالحنان کی نظر اس قابل ہی نہیں کہ فاطمہ کی قبر کی مٹی دیکھ سکے. اگر میں سیدہ کی قبر کے پاس چلا گیا، ابا فاطمہ نے میرے قدموں کو روک لیا اور پوچھا عبدالحنان بتا میرے بیٹے حسین کے خون کا کیا بول لگا کے آیا ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے کیا میں کہوں گا. اللہ اکبر، میں اس پاکستان میں آیا جسے حسین کا کردار تو دور کی بات ہے، جو اپنے بچے کا نام حسین رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. کہتا پرانے نام بیٹے سنو، زینب پرانا نام ہے زبردستو. یہ وہی زینب ہے جب حضور کے روزے پہ مدینے سے کربلا سے لٹ پٹ کے آئی. امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی کہاں جانا ہے؟ کہ گھر کا راستہ ہی بھول گئے. کیا کرے کہ گھر میں جا کے اولاد نظر نہیں آ رہی، کیا کرے گھر میں جا کے گھر والا نظر نہیں، اس گھر میں جا کے کیا کرے کہ جد بھائی نظر، بھائی کی اولاد نظر نہیں ہے. چل میرے بھتیجے نانے کے روزے پر چلے. حضور علیہ السلام کے روزے پر حضرت زین العابدین کے ساتھ گئی، یوں کر کے اپنا پلو جھاڑا کہ نانا ابو بڑا گلشن لے کے گئی تھی، ایک ایک کر کے دین محمدی کی عزت کے لیے قربان کر کے آ گئی ہوں. ہمارے پاس کچھ نہ بچا. جو محافظ آپ کو مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہا میں مدینہ پاک کے اندر حفاظت لے کے آیا تھا، اس خادم کی طرف دیکھا، کیا کھڑا دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر کا کچھ نہیں. اپنے ہاتھ کی طرف نظر ڈالی، یہ اماں کی نشانی ہے جو ماں نے مجھے کنگن پہنایا تھا. کنگن اتارا اور آپ نے اپنے گارڈ، اپنے محافظ کو جو کربلا کے میدان سے نہیں یہاں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، کہ اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ اکبر، اس نانے کی نواسی ہوں جس کے دروازے سے حاتم طائی کی بیٹی بھی سر پہ دوپٹہ لے کے گئی ہے، تجھے خالی بھیج دوں. آل رسول کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے. تجھے ہمارے پردے بچائے، ہمیں کھانا کھلایا، ہماری سواریوں کو چارہ دیا، انعام کے طور پہ کنگن لے جا. چیخے مار مار کے حضور کے روزے پہ رونے لگ گیا کہ زینب تیرے ہاتھ کا کنگن لے کے جاؤ، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا بتاؤ میری نواسی زینب کا کنگن کہاں ہے؟ کہ بھائی ہمارے ماں دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، بھائی نہیں جس سے پیسے لے کے تجھے دے دیتی. سیانا تھا وہ حافظ و سیکیورٹی گارڈ، بڑا سیانا تھا. زینب سودا کر، اگر دینا ہی چاہتی ہے تو میں جو تیرے سے مانگوں گا وہ دے دے. کیا مانگتا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہوگا میدان معاشر میں جب تو نانے کے حوض کوثر پہ جائے گی، تیرا بھائی حسین بھی کھڑا حوض کوثر پی رہا ہوگا. حوض کوثر پیتے پیتے تیری نگاہ کی زد میں اگر میں آ گیا، اپنے نانے کے کان میں کہہ دینا نانا ابو سے بھی بلا کے حوض کوثر پہ لے آؤ، اسے بھی بلا کے جام کوثر پلا دو. یہ وہی آدمی ہے جو کربلا کے میدان سے مدینے میں ہمارے پردے بچا کے لایا تھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اے زینب تیرے نانے کے ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر مل گیا تو دنیا آخرت میں میرا کام بن جائے گا. صحابی رسول نے یوں کر کے آنسو صاف کی. کیوں روتا ہے؟ کہ سگے چچے کے پاس ماں کے کرتا لینے کے لیے گیا تھا، دھکے دے کے دروازے سے نکال دیا. صحابی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا، سینے سے لگایا
اللہ اکبر، حضور کے حجرے کی طرف لے کے جانے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آ جا اس نبی کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری سبحان کی، اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، پردہ مبارک ہٹایا، اندر جا کے دیکھا پاک پیغمبر کے چمڑے والے بستر پر پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی۔ الٹے قدم واپس آئے، دروازے کی چوکٹ پار کر کے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ماں باپ قربان ہو جائے، کیا بات کس چیز کی ناگواری سے الٹے پاؤں گھر سے واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ چمڑے کا بستر چھوڑ کے گیا تھا، اس بستر پر پھولوں والی چادر کہاں سے آ گئی؟ بس کملی والے ماں باپ قربان ہو، تھوڑی دیر پہلے فلانے محلے کی عورت آپ کے لیے تحفہ دے کے گئی، میرے سارے بیڑے پہ نظر ڈالی، تیرے بستر سے عظیم چادر، مجھے بستر سے کوئی عظیم چیز نظر نہ آئی، یہ میں نے چادر تیرے بستر پہ بچھا دی۔ پردہ پکڑ کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ اماں کہنے لگی جان کی اماں کو عرض کرو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی ہے، میں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اللہ اکبر، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اتنی دنیا اللہ اکبر میں محمد پھولوں والی چادر بچھانے لگ گیا تو میری امت تو حد کراس کر جائے گی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے چادر جب تک نہیں اٹھائی کملی والے نے گھر میں قدم رکھا ہی نہیں تھا۔ لڑ رہی ہے امت، مر رہی ہے، مال پر مر رہی ہے، دکانوں پہ مر رہی ہے، کپڑے پہ مر رہی ہے۔ جب حضور کے حجرے کی طرف لے کے جانے لگے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نے کہا ماں کے لیے کرتا نہیں چاہیے۔ اچھا تو اپنے نبی کے پاس لے کے جا رہے، ہاتھ چھڑایا گھر کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میری اماں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہ جانا، وہ اپنی بات پہلے بنواتا ہے، ضرورت بعد میں پوری کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگا جس خدا کا میں نے کلمہ پڑھا قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں منع کر دوں گا وہ اپنی بات نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس کہنے لگا اپنی اماں سے پوچھ کے آؤں، اماں کی اجازت سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ نوجوان چلا گیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا میرے تیری بات کوئی نہیں ماننی، تو میری بات مانے گا۔ حضور علیہ السلام ہنسنے لگ گئے، کیا بات ہے؟ کہ یہ لے کے آیا، میں تو آنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ لے کے آیا۔ کہنے لگا میں تیری ماں کے لیے کرتا دلواؤں، میری ماں گھر میں ہے، کرتے میں ایک سوراخ ہے، میری ماں کا جسم نظر آ رہا ہے، باپ کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، جو میری ماں کے لیے کپڑے لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، اس مکے کے کافر کو پاس بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ میں تو اس لیے رویا کہ میرا باپ کوئی نہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا تیری اماں تو موجود ہے، میں محمد کا ابا بھی کوئی نہیں، محمد کی اماں بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تجھے روتا دیکھ کر 6 سال کا میں تھا، مجھے بھی اپنا یتیمی دور یاد آ گیا، نبوت والی چادر کندھے سے اتاری، فرمایا جاؤ اپنی ماں کو جا کے یہ دے دے، میں بات تو نہیں بدوائی، چادر دے دی۔ چادر لے کے جاتا جاتا حضور کی طرف پیٹھ موڑ کے بھی دیکھ نہیں رہا، پیٹھ بھی نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام کی طرف اللہ اکبر دیکھتا جا رہا ہے، اور دل میں کہتا ہوگا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ کون وہ نبی جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے رو کے کہتا تھا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما یا اللہ رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر۔ اللہ اکبر، لاؤ تو سیاح سے اخلاق، خدائے پاک کی قسم ہے یا تو بھائی کو جھڑک کے دروازے سے بھیج دیتے ہو یا تو بہن ہستی دروازے پر آئے، ایسی کڑوی بات منہ سے نکالتے ہو کہ بہن روتی روتی قبر میں چلی جاتی ہے، بھائی کی بات نہیں مانتی ہے۔ خدا کے واسطے حضور والے اخلاق قبر میں لے کے چلے جانا، امال میں سب تھوڑے ہوئے جانی جات ہو جائے گی، پہاڑ امال کے برابر، امال پہاڑوں کے برابر، امال لے گئے اخلاق و نبی والے نہ ہوئے، نجات مشکل ہو جائے گی۔ اپنی اماں کے پاس چادر لے کے گیا، نبوت کے حل خوشبو کے حلے اٹھ گئے، اماں دیکھ جس کی طرف تو جانے سے منع کرتی تھی، اماں اس نے چادر بھی دے دی، اپنی بات نہیں منوائی۔ ماں حیرت سے دیکھ کے کہنے کس کے لیے؟ کہ تیرے لیے، کہ وہ چادر کندھے سے اتار کے تیرے لیے چادر دے دی۔ اماں کیا
کے چادر رکھی، الٹے پاؤں دوڑنے لگا۔ اماں کہنے لگی ہٹو بچو، کہاں جا رہے؟ کہا اماں تو کلمہ نہ پڑھ یا پڑھ تیری مرضی، لیکن آج اس نے دل کو اتنا نرم کر دیا، اماں اس کے قدموں میں جا کے سر رکھوں گا اور پوری دنیا کو بدلاؤں گا۔ باپ سے اتنا پیار نہیں ملا جتنا امنا کے لال سے مجھے پیار ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، نفرت کیا ختم کر دو۔ کیا لے کے جاؤ گے؟ آنسو کسی کی آنکھ میں دے کے نہ جانا، دل توڑ کے کسی کا نہ جانا۔ خدا پاک کی قسم، قبر کی زندگی بڑی لمبی ہے، لیٹنا قبر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ ہنستے ہنساتے جاؤ، خیر والی بات کرتے جاؤ، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ سلوی صاحب بڑے عرصے بعد مجھے بات یاد آئی، 2011 یا 12 کا رمضان المبارک، 24واں روزہ 25ویں رات پاکستان ٹول، میرا عبدالصمد بھائی مجھے اس مسجد کے اندر لے کے گیا، گواہ ہے، رات 1:30 پونے 2 بجے تقریر ہو گئی تھی۔ 70-80 سال کا مولانا ایک بوڑھا لاٹھی پکڑتا ہوا آیا اور اسٹیج کے آگے 1:25 یا 30 منٹ دعا ہونے والی تھی، سحری کا انتظام تھا، میں اپنے بڑے جوبر میں تقریر کر رہا تھا اور میرے سامنے آیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی بات الٹی سیدھی منہ سے نکل گئی، میں نے بھی ہاتھ ملا دیا السلام علیکم۔ کہنے لگا ذرا تقریر آپ بند کریں گے؟ میں چپ ہو گیا۔ کہا مولوی صاحب میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میرے سے وعدہ کر جس طرح اس مسجد میں مجھے قرآن سنا رہا ہے جنت میں بھی مجھے ایسے قرآن سنائے گا۔ میں حیران، میں کہا بابا جی کیا؟ کہ میرے پاس وقت کم ہے، جلدی کیجئے۔ بڑا حسین بادب آدمی تھا، اللہ اس غریق رحمت فرمائے، مجھے نقشہ اس کا یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، اونچا سا کرتا پہنا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کا بڑا ستایا ہوا ہے۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو، پہچان جایا کرو، ہماری باتوں نے ان کے جگر کو چھلنی، سیدھے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ خدا کے واسطے ماں باپ ہنستے ہنستے انہیں موت کے گھاٹ میں اتارنا۔ اگر تم مرو تو ماں باپ کو ہنستا ہنستا چھوڑ کے چلے جانا۔ اگر ماں باپ تیری وجہ سے رونے لگ گئے، اللہ ایسے رلائے گا قیامت آ جائے گی، تیری آنکھ سے آنسو صاف کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، میں اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا، وقت بڑا کم ہے، نیندے لوگ صبح میں اور کگنے ہیں، لیکن میرے عزیزوں وہ کہنے لگا مولوی صاحب بڑا وقت کم ہے، 1:30 پونے 2 بجے کی بات ہے۔ میں نے بھی یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا انشاءاللہ اگر مقدر میں ہوا جنت میں بھی تجھے بیان سناؤں گا۔ یہ 1:45 بجے کی بات ہے، 2:45 بجے میرے عزیزوں سحری کا اعلان ہوا، 3:37 38 36 منٹ پہ سحری بند ہوئی، 10 منٹ کم 4 پر نماز تھی۔ میرے عزیزوں میں بھی اسی مسجد میں تھا، اللہ اکبر، سلام پھرنے کے بعد اِنَّ لِلَّهِ کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا، وہی بابا سجدے میں پڑا، دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، جو کہہ رہا تھا میرے پاس مکمل کرتا سبحان اللہ۔ پیاری پیاری خدا کے واسطے زندگی گزار کے چلے جاؤ، مرنا ہے، بچنا کسی نے نہیں۔ قبرستان والوں سے پوچھو، بتائیں گے موت سے بچتے تھے، بچ بچ کے مرے یہاں تک پہنچ گئے۔ جو سگی اولاد کہتی تھی ابو جلدی گھر آ جاؤ، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، یہ اولاد اتنی بے دردی سے قبر میں پھینک کے گئی، کیڑوں نے وجود چھلنی کر دیا۔ میرا بیٹا برگر پیزے کھانے میں لگ گیا، آج تک کبھی باپ کی قبر پہ پھیرا ہی نہیں مارا۔ بہت مختصر دھوکے باز دنیا کے پیچھے میرے یارو دل نہ لگا، اللہ کے واسطے حال وقت بڑا ہو گیا ہے۔ میرا جی تو چاہتا تھا ماں باپ کی شان میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں، لیکن ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا۔ امام شافعی کا نام تو سب نے سنا ہوگا، جانتے بھی ہو، مسلمانوں کا امام ہے۔ اماں کہتی جب رات کو، اللہ ان کی ہسٹری بھی بڑی عجیب، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے مکے پاک میں قرآن پاک حفظ کرنے بھیج دیا۔ خالہ اور ماں جب پتہ لگا بیٹا قرآن پاک پڑھ کے آ رہا ہے، بھتیجا بھانجا، تو یہ اپنے علاقے سے، شہر سے باہر اپنے بیٹے کا اس نیت سے کہ حافظ بنا استقبال کرنے کے لیے۔ تو جب یہاں پگڑی بنتی ہے، پگڑی باندھی، ہار پہنائے، کس نے کپڑے، کس نے 100 روپے ہاتھ میں دے دیا، اعزاز ہوتا ہے نا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اعزازی طور پہ اتنا سامان دیا کہ 3 اونٹوں پر سامان لدا ہوا، آگے آگے اونٹ، پیچھے پیچھے امام شافعی۔ اماں نے یوں کر کے دیکھا، کہنے لگے اپنی بہن سے دیکھنا، بیٹا ہی ہے نا، کوئی تاجر تو نہیں؟ نہیں بیٹا ہی ہے۔ اوہو، جب اسے میں نے گھر سے بھیجا تھا، دوسرا کپڑا کوئی نہیں تھا، اتنا سارے کپڑے کہاں سے لے کے آئے؟ خالہ کہنے کی کیا ہوا؟ خبردار میرے بیٹے کے درمیان نہ بولنا، ویسے اس وقت تک منہ نہیں دکھاؤں گی جب تک اس سامان کا حساب نہ دے۔
یوں کر کے دوپٹہ اوڑا اور یوں کر کے اونٹ میں بیٹھ گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے, اپنی خالہ سے پوچھنے لگے امی کو کیا ہوا, کہ یہ کپڑے دیکھ کے حیران ہو رہی کہاں سے لے کے آیا. امام شافعی اپنی اماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ کی عزت کی قسم اماں جان, میں نے تو قرآن پڑھتے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا. جب میں نے قرآن پڑھا حافظ بنا تو محلے والوں نے مدرسے والوں نے اعزاز دیا. اماں نے ایک جملہ کہا, بیٹے میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا, دنیا کا وارث بن کے کہاں سے آیا. اماں کیا کروں, فرمایا میرے بچے جب تک پوری بستی پر اس سامان کو صدقہ نہیں کر دے گا تیری ماں تجھے اپنا منہ دکھانا گوارا نہیں کرے گی. کیسی پیاری تربیت تھی. یہ ماں بستر پہ لیٹی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لے آئے. روزانہ رات کا معمول تھا. یہ معمول خدا کے واسطے آپ بھی اپنا لو. خدا پاک کی قسم ان ہاتھوں میں فالج نہیں آئے گا. اللہ کی قسم یہ عمل تم کر لو, خدا کی قسم ان ہاتھ میں کبھی راشا نہیں آئے گا, کبھی نہیں کانپے گے. کیا عمل, امام شافعی رات کو اپنے گھر آیا کرتے, ایک برتن میں تیل لے کے کرتے, ماں کے کمرے میں جا کے ماں کے سر میں تیل لگانے لگ جایا کرتے. ماں روتی کہ بیٹے سارا دن فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا, تھک گیا ہوگا, اپنے جسم کو آرام دے. کہا جان اگر تجھے آرام مل گیا تو قبر میں شافعی کو آرام مل جائے گا, اگر رات کو تم بے آرام ہو گئی تو قبر میں امام شافعی کا لیٹنا مشکل ہو جائے گا. پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ سر کو تیل لگانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کی طرف آ جاتے. اماں کہتی میں لاکھ پیر کھینچ دیے, میرے دونوں پیر پکڑتا اماں نہ کھینچ بندگی ہو جائے گی. پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے جوڑ لیتا اور میرے دونوں پیروں کی تلیوں پر اپنی زبان کو رگڑنے لگ جاتا. میں چیخے بار بار کے روتی اور کہتی بیٹے اسی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا, اسی زبان سے نبی کا فرمان پڑھ کے آیا. اور بزرگوں اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ بات سن کے رونے نہ لگ جانا اور یوں نہ کہنا مولوی صاحب تو پیر چاٹنے کی بات کرتا ہے, ہمارے اولاد ہمیں اسی پیر کے جوتے مارتی ہے. یہ بات سن کے میرے عزیزوں شرمندہ نہ ہونا, کوئی بات نہیں, اللہ یہاں نہیں بتا فرمائے گا. یوں نہ کہنا مولانا پیر چاٹنا تو دور کی بات ہے, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ہماری اولاد ہمیں بولی لگاتی ہے. مولانا اولاد کو کہہ دے کہ پیر چاٹو یا نہ چاٹو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھ گیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے, پوچھ گیا کرو ابا تیرا حال کیسا ہے. لاکھوں ابا باپ کے تیرے حال پوچھنے کی وجہ سے دور ہو جائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر, ماں پیر چھڑاتی, آپ پیروں کو یوں کر کے جوڑتے, ماں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتے. ابا کہتی بیٹے کیا کر رہا ہے, یہ میرے پیر ہے. ابا تجھے کس نے کہہ دیا یہ تیرے پیر ہے, میں جس نبی کی حدیث سنا کے پڑھا کے آیا اسی نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تیرے پیر کو نہیں چاٹ رہا, میں جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں, اس ٹھنڈی چھاں کو گرم ہونے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے اس ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. باہر ہی باہر ہے جو میرے عزیزوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارا مجمع رویا, کسی کا دل نرم ہوا, کسی کی آنکھ سے آنسو پگھل کے نکلا. لیکن میرے عزیزوں اس وقت اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ رہا ہے, تیری آنکھ کو رونا آ رہا, اس کی رحمت کو جوش آ رہا ہے. آج اپنے مسئلے حل کروا لو اور گناہوں سے معافی مانگ کر آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. آج آپ حضرات سے منت کر کے جاؤں گا, اپنے چہروں کو اجاڑو مت, حضور کی سنت سے سجا لو. چھوٹی داڑھی والے بڑی کا ارادہ کر لو اور بڑی والے اسے سنبھالنے کی کوشش کر لو. اللہ بیعت کرو, انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے, کامیاب ہو جاؤ گے. کامرانی تمہارے قدموں کو چومے گی, رکھو گے انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر. 5 وقت کی نماز کا اہتمام, اللہ کے راستے میں نکلنا, ختم نبوت کی چوکیدار بن جانا, صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جانا, پاکستان کے استحکام اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دینا. کرتے ہو نا انشاءاللہ نیت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.